اور یہ ٹریڈ معاہدہ سارا، اس میں ٹریڈ بھی ہے، بہت ساری چیزیں اس کے اندر کولیبریشنز بھی ہیں. اور ابھی آج کی صبح کی خبر یہ ہے کہ 19% ہمارے اوپر ٹیرف لگا ہے. ہماری جو پروڈکٹس پاکستان کی جائیں گی یو ایس میں تو ان پہ 19% ہوگا اور انڈیا کی پروڈکٹس پر 25% ہوگا. تو اس سے ہوگا یہ کہ کمپیریٹیو جب مارکیٹ میں آتی ہیں پروڈکٹس آپ کی تو وہ ظاہر پرائس میں ہماری کمپیریٹیو پرائسنگ ہوگی اور پروڈکٹس پہ پاکستان کی زیادہ ہماری پروڈکٹس کی وہاں زیادہ ڈیمانڈ ہوگی کیونکہ دے ول بی چیپر. یہ تو انڈیا کو بہت آگ نہیں لگ گئی ہوگی اس بات. بالکل ایسا ہی ہے، انڈیا کی سے تو خبریں کوئی اچھی نہیں آ رہی ہیں. تو ہمیں جوائن کیا محمد اکمل صاحب نے جو کہ اکانومسٹ ہیں اور ہمیں بہتر طور پر بتائیں گے. اکمل صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں. سر سب سے پہلے کہے گا بھی 19% ہمارے اوپر ٹیرف لگ گیا اور جیسے میں نے کہا کہ کمپیریٹیو پرائسنگ ہماری اب ہوگی انٹرنیشنل مارکیٹ میں، تو اس کو ذرا ایلیبریٹ کیجئے، یہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. کتنا فائدہ مند ہے ہمارے لیے؟ دیکھیں آپ کے علم میں ہے کہ شروع میں تقریباً 3 مہینے پہلے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تمام دنیا کے اوپر جو ہے وہ ٹیرف عائد کر دیا تھا ریسیپروکل. جو انڈیا امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ ان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا تو ان کے اوپر تقریباً ٹریڈ ڈیفیسٹ کا 50% جو ہے وہ اس نے ٹیرف عائد کیا تھا، جس کے نتیجے میں بہت ممالک کے اوپر ٹیرف لگ گیا تھا، جن میں پاکستان بھی تھا، انڈیا بھی تھا، بنگلہ دیش بھی تھا، چائنا، ویتنام، تمام کنٹریز کے اوپر تھا. پاکستان کا جو ہے وہ ٹیرف 29% تھا جو انیشلی انہوں نے رکھا تھا. اس کے علاوہ انڈیا کا جو ہے دیٹ واز 27%، بنگلہ دیش کا ہم سے بھی زیادہ تھا 47 کے اوپر تھا. ویتنام، جو ہمارے جو کمپیٹیٹرز ہیں ٹیکسٹائل پروڈکٹس میں، آپ یاد رکھیں پاکستان کی سب سے زیادہ جو پاکستان کی ایکسپورٹس ہیں امریکہ کو، وہ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں. تو ہمارا جو ٹیکسٹائل کا جو شعبہ تھا اس کے لیے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا دھچکا ہے. لیکن اب جو ہے وہ مقابلتاً جو دیگر ممالک کے ٹیرف اگر آپ دیکھیں تو وہ ہم سے بھی زیادہ ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک ایڈوانٹیج اور فائدے والی صورتحال اس وقت بھی ثابت ہوئی. اور اب جب ٹیرف کو کم کر دیا گیا ہے مختلف نیگوشیشنز کے بعد، تو اب پاکستان ان چند ممالک میں سے ہے جو صرف 19% ٹیرف دے رہے ہیں، سوائے یورپی یونین کے یا برطانیہ، جاپان 15%. اچھا ہم نے یو ایس پہ کیا ٹیرف لگایا ہوا ہے صاحب؟ ہم نے کیا یو ایس پہ جو ہم نے کچھ لگایا؟ دیکھیں ٹیرف کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں. ٹیرف بیسکلی اٹس لائک ٹریڈ ڈیفیسٹ، یعنی جو امریکہ ہے اس کا یہ خیال ہے کہ جو بھی ممالک اس کو چیزیں بھیجتے ہیں اور جو امریکہ ان کو بھیجتا ہے تو ان کے درمیان جو ڈفرینس ہے دس از کالڈ ٹریڈ ڈیفیسٹ. تو جتنا بھی ٹریڈ ڈیفیسٹ جس ملک کے ساتھ ہے اس کا اس نے 50% نکالا اور وہ اس ملک کا ٹیرف لگا دیا. جیسے پاکستان کے ساتھ 58% امریکہ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بن رہا تھا، ہمارے لیے تو ٹریڈ سرپلس تھا، تو اس کا اس نے 50% 29% کر کے ہمارا ٹیرف کر دیا. اسی طریقے سے انڈیا کا تقریباً جو ہے وہ 54% بن رہا تھا تو اس کو 27% کر دیا. تو سو آن اس طریقے سے کیلکولیٹ کیا گیا تھا کہ یہ ٹیرف بنتا ہے اور اتنے ہم آپ کے اوپر ٹیکسز لگائیں گے جو چیزیں ہمیں آپ بھیجیں گے. لیکن پھر بھی میرا سوال وہی کہ ہم نے یو ایس پہ کتنا لگایا ہوا ہے ٹیکس کو کم کرنا ہے، جو ان کی مصنوعات ہیں اس پہ کتنا ہم نے کتنا وہاں ٹیکس لگایا ہوا ہے؟ کوئی پتہ آپ کو وہ کیا پرسنٹیج ہے؟ ہم بھی ٹیکس لیتے ہیں نہیں، جو ہم وہاں سے چیزیں منگواتے ہیں وہ پروڈکٹ ٹو پروڈکٹ ویری کرتی ہیں. جو ایکسائز ڈیوٹی ہوتی ہے، جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے، کسٹم ڈیوٹی ہے اور دیگر جو ریگولیٹری ڈیوٹیز ہیں، سیلز ٹیکس ہے، وہ پروڈکٹ ٹو پروڈکٹ ویری کرتا ہے 18% سے لے کے اور 25%، 50% اور اس سے زیادہ بھی ہے. مثلا لگژری وہیکل جو ہم منگواتے ہیں اس کے اوپر اور زیادہ ہے. تو یہ پاکستان جو ٹیکسز لیتا ہے وہ آئٹم ٹو آئٹم ویری کرتا ہے. لیکن اب پاکستان سے جو چیزیں وہاں پہ جا رہی تھی وہاں پہ 10% تو انہوں نے بیس لائن ٹیرف رکھا ہوا ہے ہر ایک ملک کے لیے. اس کے علاوہ جو ایڈیشنل جو ہے وہ پاکستان کو صرف 9% دینا ہوں گے. دیگر ممالک جیسے انڈیا کا آپ کو پتہ ہے 25% اس کو دینا پڑے گا. جو بنگلہ دیش ہے اس کو 20% جو ہے نا وہ ٹیرف دینا پڑے گا. چائنا کو 30% ٹیرف دینا پڑے گا جو کہ 145% تک لے گئے تھے. اسی طریقے سے جو دیگر، اب اس میں ہمارے بھی جو فائدے والی بات ہے نا وہ ہے ہماری ٹیکسٹائل پروڈکٹس کو کمپیٹیٹیونیس انٹرنیشنل مارکیٹ میں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں وہاں. اچھا اور دیکھیں اس سے آپ تیار ہو جائیں، آپ کو ہر کپڑے کے پیچھے جو ٹیگ ملے گا اس میں لکھا ہوگا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ فیصل آباد کی جو اسمال انڈسٹریز اور دیگر ہیں وہ بھی اب چلنا چاہیے. وہ جو پہلے کا دور تھا جہاں پر اس کا فائدہ اٹھا کے یہاں اب ایکٹیولی کام ہونا ضروری ہے. اور سر اس میں دیکھیں $87 بلین وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچیومنٹ ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کہ ابھی تک حالانکہ یہ نہیں ہوا ہے
لیکن $87 بلین تک وہ اس ٹیرف کو لگا کے دیگر ملکوں پہ جمع کر چکے ہیں، جس اور سے یہ جس پر ان کی صرف تعریف باتیں ہو نہیں رہی ہیں، یہ ایکچولی ہوا ہے. اچھا سر تھوڑا سا وہ اب ہم آئل کو بھی لے کے چلیں، جو وہ ڈیل ہے اب ہر طرح جب بھی ایسے بڑے ڈیلز ہوتے ہیں تو اس میں ملک اپنا ہر ملک اپنا فائدہ دیکھتا ہے. وہ بھی US بھی اپنا فائدہ دیکھیں گے، ہم بھی اپنا فائدہ ہمیں دیکھنا چاہیے اصولاً، لیکن ماضی میں ہم نے بڑے خوفناک غلط کانٹریکٹس کیے ہیں جس میں ہمارا نقصان ہی ہوا ہے. تو آپ مجھے بتائیں واٹ وڈ بی این آئیڈیل کانٹریکٹ، ہمیں یہ کرتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جس سے ہمارا بھی فائدہ ہو؟ دیکھیں اس میں جو ہے نا میں سب سے زیادہ کریڈٹ جو دوں گا وہ ہمارے جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں. ہی از پلئنگ ٹریمنڈسلی، مطلب انہوں نے ایک آل راؤنڈر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ثابت کر یہ جنگی میدان میں. تو انہوں نے انڈیا کے جو تیے پانچے کیے وہ تو خیر دنیا مانتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ساری دنیا ہمارے سمیت حیران ہے کہ ایک طرف چائنا سے سی پیک کے اوپر جو ہے نا وہ ماشاءاللہ کامیاب مذاکرات کر کے آ رہے ہیں، یعنی چائنا بھی خوش ہے. دوسری طرف جو ہے نا امریکہ سے بھی جو ہے وہ ٹریڈ ڈیل انہوں نے لے لی. تو یہ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ پہلے چائنا کہتا تھا کہ جی امریکہ سے جو ہے امریکہ سے آپ تھوڑی سی دوری اختیار کریں، امریکہ کہتا تھا چائنا سے دوری اختیار کریں، لیکن ماشاءاللہ انہوں نے اس بیلنس طریقے سے چلایا ہے کہ ہم چائنا کے ساتھ بھی پراپرلی چل رہے اور امریکہ بھی دیکھیں ہماری جو وہ تعریفوں کے پل باندھ رہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب 27 مرتبہ پاکستان کو انڈیا کے مقابلے میں اونچا قرار دے چکے ہیں، اور انڈیا میں جو صف ماتم اس معاملے میں بچھی ہوئی ہے. آپ صرف ان کے جو آج کل اور یہ جو بیانات ہیں اور ان کے سیاسی اور وہ جو ان کے وہ جو مسخرے ٹائپ کے جو اینکرز انہوں نے رکھے ہیں اور جو وہ میجر گورو واری اور فلانا ڈمکانا، آپ صرف ان کی چیخیں سنیں تو یو ول انجوائے. تو اس طریقے سے ماشاءاللہ ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے موجودہ حکومت کی کولیبریشن سے، جس میں شہباز شریف صاحب ہیں. لیکن اصل سوال پھر وہی رہ گیا، سوال میرا آپ سے یہ تھا کہ جب ہم یہ آئل کے اوپر جب یہ بنے گا کانٹریکٹس بننے چاہیے کہ انہوں نے ہمارے جو ہیں آئل ریزروز جو ہیں اس میں کولیبریشن ہوگی US کی ہمارے ساتھ، پلیز اس کا جواب دیجیے گا کہ اس میں ایسے کیا شرائط ہماری طرف سے ہونی چاہیے. جی اونرشپ کس کی ہوگی، ہمارا نقصان نہیں ہونا چاہیے. تو ایسی کیا شرائط ہمیں ضرور ڈالنی چاہیے جس سے ہماری انٹرسٹ سیف گارڈ ہوں؟ دیٹس مائی کوسچن. جی نادیہ، میں اسی طرف آ رہا تھا کہ اب یہ سارے ایگریمنٹس ابھی تک جو ہے نا وہ یہ جو ایگریمنٹ ہمارا تیل اور آئل اور منرلز کے حوالے سے ہماری ان کے ساتھ کیا ڈیلز ہوئی ہیں اس کی تفصیلات تو سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن بہرحال یہ طے ہو گیا ہے کہ جو کمپنیز ہمارے یہاں پہ آئل ایکسپلور کریں گے پہلے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا کہ وہ کون سی کمپنیز ہوگی جو ہمارے یہاں پہ آئل کو ایکسپلور کریں گی، ان کو ڈھونڈیں گی اور پھر یہاں سے مائن اینڈ منرلز کو ایکسٹریکٹ کریں گی. اور اس کے بعد جو بھی چیزیں ہوں گی ظاہر ہے وہ پاکستان کے قانون کے مطابق ہوں گی. جو صوبوں کا حصہ ہے وہ صوبوں کو دیا جائے گا، جو فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو دیا جائے گا. اور یہ ظاہر ہے ون ون سچویشن ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ وہ جا کے جو نا وہ پہاڑ کی یا اس کے نیچے کوئی جھیل ہے اور وہاں سے تیل جا کے بھرنا ہے اور پے کرنا، اس میں ٹائم لگ. جی یہ 5 ایئرس پلان کا ظاہر ہے 5 ایئرس پلان. اچھا جب ہم 5 ایئرس پلان کی اور لانگ ٹرم پلاننگ کی بات کرتے ہیں تو عام آدمی کے انٹرسٹ کی بات یہ ہے کہ کیا ایسا ہوگا کہ پیٹرول سستا ہو جائے گا، پیٹرولیم مصنوعات سستی ہو جائیں گی، انفلیشن کم ہو جائے گا ملک میں؟ یعنی اگر ہم فورسی کریں اس کو کہ ڈیل ہو گئی ہے اور کیوں یہ اچھی ڈیل ہوئی ہے، کیوں بہتر ہے، تو اس کو ہم اس طریقے سے خاکہ بنا سکتے ہیں اس کا یا نہیں ایک عام آدمی کے؟ دیکھیں جو فوری طور پہ جو ہمیں ریلیف ملے گا نا وہ جی جو فوری طور پہ جو ہمیں ریلیف ملے گا نا وہ تو یہ کل سے جو ٹیرف نیا عائد کیا اس کی وجہ سے جو ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہوگا، اور میرے خیال میں پاکستان کے ایکسپورٹرز کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. جہاں تک بات کرتے ہیں ہم یہ مائنز اینڈ منرلز کی آئل پروڈکشن کی، دیز آر بٹ لانگ ٹرم پلانز، اور ان کے فوری طور کے اوپر اثرات ہمارے سامنے نہیں آئیں گے. اٹ ول ٹیک ٹائم 4 to 5 ایئر منیمم. اس کے بعد جا کے آپ کو ہمیں اس کے جو ہے نا وہ اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے. لیکن ایک پازیٹیونیس جو کریٹ ہوتی ہے نا تو پھر لوگ پاکستان میں انویسٹ کریں گے. اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ لانگ ٹرم پلاننگ جو اگر ہماری سامنے ہو سب کے، تو ٹریڈرز ہیں، بزنس کمیونٹی ہے یا دیگر جو بھی ہمارے جو اس میں اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان سب کو آگے جب فیوچر نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ چیزیں اچھی طرف جا رہی ہیں تو وہ بڑی خوشی سے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، بڑی خوشی سے پاکستان میں بزنس کرتے ہیں، جس کا آپ کو پچھلے ٹائم سے فقدان نظر آ رہا تھا. تو اب جو ہے وہ چیزیں پازیٹیونیس کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. مہنگائی میں نو ڈاؤٹ کہ وقتی طور کے اوپر بھی ہلکا سا ایک آیا ہے امپیکٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم جو ہے نا وہ انفلیشن بہت ہی نیچے چلا گیا تھا، 0 کو بھی تقریباً ٹچ کر لیا تھا. تو اس کی وجہ سے ایک روٹین کا جو کرنچ اس میں آنا ہے 5% یا 6% کا وہ آنا ہے اور وہ آنا چاہیے.
क्योंकि अगर इन्फ्लेशन नहीं होगा तो बिजनेस नहीं होगा ना और भाई। ऐसी अगर जब कोई खबरें चीज आती हैं मैं तो सस्ती पाकिस्तान के खरीद के स्टॉक उसको मार्केट को बहुत फायदा होता है। सही बात है सर, बहुत शुक्रिया आपने सर, हमें आप वक्त थोड़ा सा दिया। जाते जाते जी, ये जी, बता दें कि माशाल्लाह हमारे यहाँ तो बड़ी खुशहाली की खबरें हैं। भारत को कितना नुकसान होगा इस सारे जो उनके साथ ये नंबर्स टैरिफ्स के जो हैं इतने बढ़ गए हैं, उनकी कंपनीज पे पाबंदियां लग गई हैं, तो थोड़ा उनका भी जरा बता दें क्या हाल है और आगे उनके लिए कितनी मुश्किलात होंगी उनकी इकोनॉमी के लिए। इंडिया में इस वक्त तो सफ़े मातम बिछी हुई है। उनकी कल स्टॉक मार्केट जो है निफ्टी 50 है और दूसरी जो मेन उनकी बॉम्बे की स्टॉक मार्केट है वो तो तकरीबन क्रैश कर रही है। 500 पॉइंट जो है ना वो नीचे डाउन गई है। और उसके अलावा अगर आपने मजीद जो है वो उनकी चीखें सुननी है तो वो आप कोई भी इंडियन चैनल लगा लें, आपको जो है ना माशाल्लाह ऐसी चीखें उनके मिलेंगी और हाफिज साहब के ऐसे बिल्कुल ऐसे। नगमे मिलेंगे कि आप याद और हमें तो